بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنی امان میں رکھے، عافیت سے رکھے، دارین کی سعادت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے۔ اس وقت ہم اپنے عمرے کا احرام باندھنے کی نیت سے چادریں جو اس کی احرام کی شکل ہیں ظاہری طور سے، وہ ہم نے اپنے ہوٹل سے باندھ کے اب ہم مسجد عائشہ کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد عائشہ سے جو عمرہ کیا جاتا ہے، بعض لوگ اس کو چھوٹا عمرہ کہتے ہیں، اور بعض لوگ یہ ایسا بھی کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرے کرنے کی جگہ آپ طواف کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی وہ ایسا کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا کوئی افضل نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ صرف طواف کر لیں۔ تو ان دونوں باتوں کی وضاحت پہلے میں کر دوں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا، کچھ جو لوگ اس کو چھوٹا عمرہ کہتے ہیں، یا عرف عام میں کہنے کے اعتبار سے چھوٹا کہا جاتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جعرانہ سے یا کسی دوسرے مقام سے، قرن المنازل سے، کسی اور سے جگہ سے آپ عمرے کا احرام کر کے آئیں تو وہ آپ کا عمرہ زیادہ افضل ہوگا، اور مسجد عائشہ سے اگر آپ عمرہ کریں گے تو اس عمرے میں کوئی کمی آئے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دراصل یہ مقام تنعیم میں واقع مسجد عائشہ ہے رضی اللہ عنہا، تو یہاں سے عمرہ کرنا بڑے بڑے کبار فقہاء کرام نے اس کو افضل ترین عمرہ بھی لکھا ہے۔ اور حضرت ہشام ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ میں نے اپنے والد جو صحابی تھے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے ان کو مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر کے عمرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی یہاں سے عمرہ کیا کرتے تھے، اس لیے اس کو چھوٹا بڑا کہنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ افضل ترین عمرہ میں سے ایک عمرہ ہے جو مسجد عائشہ سے کیا جاتا ہے۔ دراصل عمرے کا قاعدہ اور ضابطہ کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ عمرہ کر لیا، جیسے ہم جب وہاں اپنے ملک سے آئے تھے تو ہم نے پہلے سے ہی احرام کی چادریں کر لی تھی، اور ہم نے جو ہے نا راستے میں جہاز کے دوران اپنی نیت کر کے ہم نے تلبیہ پڑھتے ہوئے احرام کی نیت کرنے کے بعد آنے کے بعد ہم نے اپنا عمرہ کر لیا تھا الحمدللہ۔ تو اب ہم اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ جو ہے حدود حرم سے باہر اور میقات کے اندر، جس کو حل کہتے ہیں، ازرو قاعدہ شریعت کے اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، جو مقام حدود حرم سے باہر ہو اور میقات کے اندر ہو، تو یہ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا جہاں واقع ہے، جس کو مقام تنعیم کہتے ہیں اور مشہور مسجد عائشہ سے ہے، تو اس کی حیثیت بھی یہی ہے کہ یہ حدود حرم سے باہر ہے لیکن میقات کے اندر ہے، لیکن یہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے کسی عذر کی وجہ سے حج کے فرائض کو انجام نہ دے سکی، تو اس کے بعد ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی جگہ، یعنی مقام تنعیم جہاں آج یہ مسجد عائشہ واقع ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے آ کر کے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا اور یہاں آ کر کے عمرے کے ارکان کو ادا کیا، اس لیے اس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عمرے کی ایک جو قریب تر واقع ہے، ورنہ اس کے علاوہ جعرانہ جہاں عام طور سے حاجی یہاں سے جانے کے بعد وہاں سے بھی احرام کر کے آتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بذات خود عمرہ کیا ہے، وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے عمرے کا، اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر رہتے ہوئے غزوہ حنین سے واپسی کے موقع پر مال غنیمت بھی تقسیم کیا تھا۔ زندگی نے وفا کی تو اس طرف سے بھی انشاءاللہ کریں گے عمرہ، طائف کی طرف سے بھی اللہ نے چاہا تو کریں گے، لیکن یہ مسجد عائشہ کے قریب تر ہونے کی وجہ سے آج ہم وہاں جا رہے ہیں اور وہاں سے انشاءاللہ یہ عمرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ صرف جانکاری دینا مقصود ہے، میں پہلے بھی کئی بار یہ وضاحت کر چکا ہوں۔ اللہ کا شکر کرم فضل ہے کہ جو بھی چیز کہی جاتی ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، صرف اور صرف مقصد یہ ہے تھوڑی سی معلومات، اور اس سے زیادہ مقصد یہ ہے کہ بطور ترغیب کے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ہمارے بعض ناظرین بعض اکا دکا کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کی نیت بالکل صحیح ہوتی ہے، الحمدللہ وہ ان کی رائے بھی قابل قدر ہے، وہ اس طرح کی ویڈیوز پر اپنے کمنٹس کبھی کبھی دیتے ہیں کہ وہاں جائیں عبادت کرنے کے لیے آپ گئے ہیں، یا اس طرح کی یہ چیزیں حرکتیں کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ دیکھیے کچھ معاملات بندے اور اللہ کے درمیان ہوتے ہیں۔
تو جو معاملات بندے اور اللہ کے درمیان ہوں تو ان معاملات میں میرے حساب سے دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کی رائے بالکل قابل احترام ہے, بالکل قابل قدر ہے, ان کا یہ ایسا ذوق ہے تو بہت پاکیزہ ذوق ہے. لیکن اگر کسی کے کہنے کی وجہ سے کسی کے اندر ترغیب پیدا ہو اور کوئی شوق جو ہے اپنے اندر پیدا کرے, اور الحمدللہ مجھے اس بات کا احساس ہے اور میری نیت بھی یہی ہے اور میں نے اس کو آنکھوں سے ہوتے ہوئے اور اپنے کانوں سے سنا بھی ہے الحمدللہ. کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی باتیں سننے کے بعد ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے, تو مقصود صرف اور صرف یہی ہے کہ اور دل سے میرا اللہ جانتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے, اس لیے بار بار میں یہ کلمات دہراتا ہوں. اللہ پاک ہر مومن کو حرمین کی مقبول حاضری عطا فرمائے, یہاں آئیں, حرمین کی زیارت کریں, ایک مرتبہ اس مبارک جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں, ایک مرتبہ آنے کے بعد یہاں پر جم غفیر دیکھیں, گورے بھی دیکھیں, کالے بھی دیکھیں, امیر بھی دیکھیں, غریب بھی دیکھیں, دنیا کے ہر کونے دیکھیں. یہاں نہ رات کا تصور ہے نہ دن کا کوئی مقصد ہے, بس صرف اور صرف یہاں پر قافلے آ رہے ہیں. اور وہ جو قرآن میں ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, کہ اللہ نے حکم دیا ابراہیم آواز لگائیے, تو ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اور ساری دنیا جوق در جوق الحمدللہ آ رہی ہیں. اللہ کے کرم سے لوگ آ رہے ہیں, اور جتنے آ رہے ہیں اتنے جا رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں چلتا یہ دنیا, یہ مخلوق. آپ اندازہ لگائیے, سعودی گورنمنٹ کی آفیشیل رپورٹ کے مطابق گزشتہ مہینے کے اندر 11.9 ملین, مطلب یہ ہو گیا 1,19,00,000 لوگوں نے پچھلے مہینے کے اندر نومبر میں 1,19,00,000 لوگوں نے جو ہے نا عمرہ کیا ہے ایک مہینے کے اندر. اب سوچئے ذرا, یہ اللہ کے گھر کی محبت نہیں تو اور کیا ہے. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے لوگ بھی اس طرف آئیں, وہ بھی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں, کہیں ادھر ادھر جانے کے بجائے کچھ پیسہ خرچ کر کے اللہ کے گھر کو آئیں, یہاں آ کر کے دیکھیں. اللہ کی توحید بھی سمجھ میں آئے گی, نبی علیہ السلام کے عشق اور نبی علیہ السلام کی محبت بھی سمجھ میں آئے گی. اور چونکہ ہمارے لیے یہ جگہ چاہے مکہ ہو یا مدینہ, زادہم اللہ شرفا و کرامہ, اللہ تعالیٰ اس کے شرف کو, اس کی کرامت کو, اس کی عظمت کو اور چار چاند لگائے. اللہ کہے کہ یہ حرمین قیامت تک آباد ہیں اور آباد رہیں گے انشاءاللہ. بس ہماری محبت اس سے دن بدن بڑھنی چاہیے کہ ہمارے لیے یہ منبع ہے, مرکز ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ تمام کو حرمین کی مقبول حاضری بار بار عطا فرمائے. آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے کریں گے. اور پھر آخر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا دل بڑا رکھیں, ظرف کو اپنا وسیع رکھیں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے کسی کے تعلق سے بدگمان ہونا یا یوں کہنا کہ یہ ریاکاری ہے وغیرہ ہے, تو بس کل ملا کے جو معاملات بندے اور اللہ کے درمیان ہو اس کو اللہ ہی کے سپرد کر دینا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا کرے. جب تک ہم زندہ ہیں اللہ ہمیں اسلام پر رکھے, بار بار حرمین کی زیارت عطا کرے, اور وقت متعین پر اللہ ہم سب کو ایمان کامل پر موت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.